السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 96 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 99 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدوده ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حدود، اور زیادہ اس لائق ہیں کہ وہ حدود کو نہ جانتے ہوں۔ ما انزل اللہ علی رسولی، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے بعض ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو بنا لیتا ہے، جو وہ خرچ کرتا ہے اسے تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتا ہے تمہارے لیے زمانے کے چکروں کا۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی کے اوپر ہیں برے چکر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور زیادہ علم رکھنے والا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ اختیار کرتے ہیں جس کو خرچ کرتے ہیں اسے
اللہ رب العزت کی قربت کا سبب، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا سبب، الا انہا قربت لہم، جان لو یقیناً وہ ان کے لیے قربت کا سبب ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ غزوہ تبوک کے بعد منافقین کا جو کردار تھا اور وہ جو جھوٹی معذرتیں اور حلف اٹھا رہے تھے، اس کا پول اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اب فرمایا کہ شہر میں بسنے والے منافقین کے مقابل دیہاتی منافقوں کے اندر زیادہ شدت پائی جاتی، بالکل اسی طرح جس طرح شہر میں رہنے والے کافروں کے مقابل دیہاتی کافر اپنے اندر زیادہ شدت رکھتے۔ در حقیقت یہ ہے کہ دیہات کی زندگی جفا کشی کی زندگی ہوتی، اور اس میں تہذیب و تمدن کم ہوتا ہے، اور عموماً لوگ دیکھا دیکھی اور نام نہاد غیرت اور اپنے رسوم و رواج کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ باپ دادے کی بات سے ہٹنا دیہاتوں میں بڑا مشکل ہوتا، اس وجہ سے علم کی کمی بھی ہوتی ہے، اور جہالت کے پیچھے جب بھی انسان لگتا ہے تو اس کے اندر شدت ہی آتی۔ اس کے مقابل جو لوگ شہروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے رسم و رواج دیکھتے ہیں، ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تہذیب و تمدن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ان کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے اور نرمی زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دیہات میں رہتا ہے اس کے اندر سختی زیادہ ہوتی، اور جو بندہ شکار کے پیچھے ہی لگ جائے، یعنی مسلسل بس شکار ہی کا شوق پال لے اور اسی کے پیچھے چلتا رہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا، اور جو بادشاہوں کے پاس آ کر بیٹھنے لگ جائے، یعنی سلطان کا درباری بن جائے، وہ ضرور کسی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، یا تو اپنے دین یا اپنی کسی چیز کی وجہ سے آزمایا جائے گا، حق بات کرے گا تو پھنسے گا، اور بادشاہ کی طرف سے کسی مصیبت میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے دیہاتیوں کے اندر عام طور پر سختی پائی جاتی۔ ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی شدت رسم و رواج کی پابندی اور پرانی باتوں کے اوپر اعتقاد اور عقیدے کی کمزوریاں دیہات میں پائی جاتی ہیں، اتنی شہروں میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے ہیں جو لوگ وہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، لیکن فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، الْأَعْرَابُ عام طور پہ اعراب جو ہے نا کفر اور نفاق کے اندر شدت والے ہیں، لیکن چونکہ سب کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں، اور آخری آیت میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس بات کے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی نازل کردہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں ان کو نہ جانتے ہوں، اور یہی وجہ ہے ان کے کفر میں اور نفاق میں شدید ہونے کی بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ارد گرد کے دیہاتوں یا قبیلوں کے رہنے والے تھے، وہ اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر اس پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفصیلاً بیٹھنے کے ان کو موقع نہیں ملے تھے، اس لیے وہ تربیت نہیں حاصل کر سکے تھے جو باقی صحابہ کرام جو آپ کے پاس مدینہ میں رہتے تھے ان کو حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہی دیہاتیوں میں سے بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم تو یہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے بعد یہ ہم سے ساکت ہو گئی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا تھا، اور کہا تھا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ اور پھر قسم اٹھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹ کے باندھنے والی جو رسی ہے اگر وہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا میں وہ بھی اس سے وصول کروں۔ تو یہ لوگ تھے جو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نفاق کے اندر بھی شدید تھے۔ تو فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمتوں والے ہیں۔ فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے، یعنی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو بھی تاوان سمجھتے ہیں، اور اگر جہاد کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑے تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تاوان آ پڑا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بیٹھ کر اس انتظار میں ہیں کہ تم
گردش حالات کا شکار ہو جاؤ. دوائر کہتے ہیں حالات کی سختی کا، حالات کے چکروں، کہ کوئی انسان زمانے کی کسی مشکل کے اندر پھنس کر اپنی پریشانی کے اندر بہت سارا کچھ کھو دے. علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا ان کی یہ سوچ انہی کے اوپر، زمانے کے برے چکر انہی کے لیے ہیں، کہ ان کی جو دلی خواہش ہے کہ اسلام ناکام ہو جائے اور کفر غالب آ جائے، تو ان کے لیے زمانے کے برے چکر ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے اور کفر نے ناکام ہو کر رہنا. یہ جتنا مرضی خواہش کر لیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ سے ان کے دلوں کی کیفیت اور آپس کی گفتگو مخفی اور پوشیدہ نہیں. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر حقیقی معنوں میں انتظار جو ہے ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے ہیں. تو الا انہا قربۃ لہم، یقیناً یہ ان کے لیے قربت کا سبب ہے. تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو رہتے تو دیہات میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے راستے میں زائد خرچ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کا عامل مقرر کیا. تو وہ ایک دیہات میں گئے ایک بندے کے پاس، تو اس کے جانوروں کا حساب لگایا، تو اس کا جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا تھا وہ ایک اونٹنی کا بچہ، یعنی چھوٹے عمر کا اونٹ جو ہے وہ بنتا تھا. اس نے کہا جی اپنے مال میں سے ایک چھوٹا اونٹ جو ہے وہ آپ دے دیں، جو اللہ کے رسول کے پاس میں لے کر جاؤں گا زکوٰۃ کے طور پر. اس نے کہا میں تو اس چھوٹے اونٹ کو دے کر کیا کروں، اس چھوٹے اونٹ سے نہ کوئی سواری کر سکے گا، نہ یہ کوئی بوجھ ڈھونے کے قابل ہے، تو یہ کسی کے کام بھی نہیں آئے گا. میرے پاس جو ایک تنو مند اونٹ ہے بڑی عمر کا اچھا صحت مند، میں وہ دوں گا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے تو اللہ کے رسول نے جو نصاب بتایا اس میں تمہارا یہ بڑا اونٹ نہیں بنتا، چھوٹا ہی بنتا. اب لینے والا اصرار کر رہا ہے کہ میں تمہارا چھوٹا اونٹ لے کر جاؤں گا، دینے والا اصرار کر رہا ہے کہ میں اچھی چیز دوں گا، میں نے یہ چھوٹے عمر کا اونٹ نہیں دینا، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ان دونوں نے آپس میں جب بحث مباحثہ ہوا تو کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، یہ بڑی عمر کا اونٹ بھی لے کر اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، واپس کر دیا تو تم واپس. اس نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے. جب مدینہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، اور آپ نے اس کو اس کے اس اقدام کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنی فرض سے زیادہ اس نے اس نیت کے ساتھ کہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں دوں جو بیت المال میں جائے گی تو کسی کے کام بھی آئے. تو یہ دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے تو اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کی قرب کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے. تو دیہاتیوں میں سے بعض لوگوں کے بڑے اچھے اچھے واقعات بھی احادیث کے اندر مذکور ہیں. وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بدو دیہاتی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کوئی سادے سادے سے لفظ سکھا دیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں مجھے نہیں آتی. دیہات کے لوگ جو تھے وہ سادے ہوتے تھے، ان کو لمبی چوڑی باتیں آتی بھی نہیں تھیں اور وہ یعنی پھینکنے والے انداز میں بات کرتے تھے. تو کہنے لگا مجھے کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں سکھانی، آپ سادہ سادہ سی بات سکھائیں جو میں بس چلتے پھرتے پڑھتا رہا کروں. آپ نے فرمایا تم کہا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس نے یہ 4 کلمے یاد کیے، صحابی بیان کرتے ہاتھ پہ گنتا رہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور چل پڑا. تھوڑا آگے گیا نا، جب رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکتے دیکھا تو کہا کہ اس پریشان حال کو نا کچھ یاد آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا سبحان اللہ اللہ پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے رسول یہ تو ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اچھا چلو تم یہ کہا، جب تمہیں پتہ ہے جب تم یہ کہتے ہو نا اس کے ساتھ 3 جملے اور بھی کہا کرو. جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر تمہاری بات سن کر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. جب تم کہتے ہو الحمدللہ اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. اللہ اکبر صدقتا، تو نے سچ کہا. لا الہ الا اللہ صدقتا، تو نے سچ کہا. آپ نے فرمایا اس کے بعد تم کہا کرو اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب دیا جاتا ہے قد فعلت. قد تاکید کا ہے، فعلت ماضی کا صیغہ ہے. عربی زبان میں اگر قد کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے حالانکہ وہ کام مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بات 100% گارنٹیڈ ہے، اس میں کوئی شبہ رہ ہی نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قد فعلت،
تو نے ابھی اللہم اغفر لی کہا ہے، میں پہلے ہی تجھے معاف کر چکا ہوں۔ اللہم ارحمنی، اے اللہ میری حال پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہتے ہو اللہم ارحمنی تو اللہ فرماتے قد فعلت، میں پہلے ہی تجھ پر رحم کر چکا ہوں۔ اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ قد فعلت آواز آتی ہے میں پہلے تیرے رزق کا وعدہ تجھ سے کر چکا ہوں۔ تو یہ بندہ اب گننے لگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اور صحابی کہتے ہیں یہ اسی طرح یاد کرتے کرتے اٹھ کے چلا گیا۔ ایک روایت میں کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں، اللہم اہدنی، اللہم عافنی، یہ بھی الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے تو دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیے، وہ بندہ گنتا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے نے دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ تو یہ دیہاتی لوگ تھے، سادے تھے، لیکن ان کو فکر تھی کہ زبان سے کچھ ایسی بات کہتے رہیں کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب بھی کر دے، اللہ کے رسول کی دعائیں بھی مل جائیں اور ہمارے نامہ اعمال بھر جائیں اور ہم کوئی خیر کی بات اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آج تو پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی فکر نہیں۔ ہمارے کتابیں لادے ہوئے سے وہ دیہاتی اچھے تھے کہ جن کو یہ فکر تو لاحق تھی کہ چلتے پھرتے کچھ پڑھتے رہیں۔ کتنے آسان کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم اہدنی، اللہم عافنی۔ تو یہ کلمات انسان کو زبان پر کثرت کے ساتھ جاری رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے، اور پھر معانی پر غور کر کے۔ اور بندہ کبھی بیٹھا ہو نا، چاہے چلتے پھرتے، آپ اس توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ پورے معنی کے ساتھ، کہ سبحان اللہ کا معنی کیا؟ ہر قسم کی کمزوری اور شرک سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ کیا کہ نا اپنے رب کی طرف اس کو بھیج کے جواب سننے کی اپنے اندر کوشش کریں کہ میرا رب کہتا ہے صدقتا، تو نے میرے بندے سچ کہا۔ پھر الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اب انتظار کریں، اللہ نے کہا ہے صدقتا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے بڑا ہو۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور انتظار کریں، اللہ کہتا ہے کہ صدقتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کا جواب آ رہا ہے صدقتا۔ ہم دنیا میں چلتے پھرتے یہ کلمات کہیں، ہمارا رب ہماری کلمات سن کر ہماری طرف متوجہ ہو کر ایک ایک جملے کے جواب میں ہماری تصدیق فرمائے، اور ساتھ میں اللہم اغفر لی کہنے کے بعد انتظار کریں اللہ کے اس جملے کا کہ قد فعلت۔ جس بندے کو زندگی میں اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی یہ بات نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ سے یہ کہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، اور اللہ اس کو جواباً یہ کہہ دے قد فعلت، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر یہ فرما دیا، یہ اعلان جاری ہو گیا قد فعلت، تو کوئی ذات نہیں ہے جو اس بندے کو پھر عذاب دے۔ کتنا آسان ہے اللہ سے مغفرت لینا، لیکن توجہ کے ساتھ بندہ کہے تو صحیح اللہم ارحمنی۔ کس کو اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے؟ رزق کی تنگی کا ہر کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہے، پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ساری دنیا کے پیچھے شکایتیں کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا چلتے پھرتے اللہم ارزقنی، میرے رب رزق تو تیری طرف سے آنا ہے، آسمانوں سے رزق تو نازل کرنے والا تو ہے۔ یہاں تو ساروں کو فکر یہ لگی ہوئی ہے، ہر روز لوگ ہم سے یہ بس یہی بات آ کے پوچھنا چاہتے ہیں، او جی ہمیں لگتا ہے ہماری کوئی بندش ہوگی، ہمیں لگتا ہے ہماری کوئی بندش ہوگی۔ اللہ رزق بھیج رہا ہے، کوئی بند کرنے والا ہے؟ کوئی بندہ نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس فلا ممسک لہ، جو اللہ لوگوں کے لیے چیز کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، جس کو اللہ بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ کوئی حاجت روائی کرنے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کھول دیتا ہے تو کسی کا بس نہیں۔ ساری دنیا مل کر اکٹھی ہو کر، سب مخلوق مل کر کسی ایک بندے کے لیے چھوٹی سے لے کر بڑی تک کوئی چیز بند کرنا چاہے، اللہ کھول دے وہ بند نہیں کر سکتا، اللہ بند کر دے سارے مل کر وہ کھول نہیں سکتے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جئیں۔ یہ ہر چھوٹی موٹی بات کے ساتھ بندش ہو گئی، رزق میں بندش ہو گئی، رشتوں میں بندش ہو گئی، صحت میں بندش ہو گئی، پتہ نہیں بیٹھ کر کون کتنی کرنی والے ہم نے بنا دیے کہ وہ اللہ کے مقابل سارا کچھ بند کر دیتے ہیں۔ بد اعتقادی ہے، بد اعتقادی ہے، اور بسا اوقات کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ بہت غلط عقیدہ ہے کہ میرے اوپر کوئی بندش کر دیتا ہے، کوئی کسی قسم کی بندش نہیں کر سکتا۔ جادو کا موضوع اور قسم کا ہے، وہ انسان کی صحت کے اوپر کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتے ہیں، لیکن رزق کے اوپر، تقدیر کے اوپر اور انسان کے جو رشتوں وغیرہ کے معاملات کے اوپر اس قسم کی کوئی بندش کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ سب فراڈ ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے جی تمہارے اوپر تمہارے فلاں رشتہ دار نے بندش کرائی، فلاں کیا ہے۔
کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو بدوی لوگوں میں سے بھی جو ایمان لائے تھے ان کی بھی اللہ نے تعریف بیان کر دی کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرے گا، الا انہا قربۃ لہم، جان لو کہ یہ عمل ان کی اللہ کے ساتھ قربت کا سبب بنے گا۔ اور فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی سلام